حج مبرور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردن والد ردن ربی سخط والد سخط ربی او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش العظیم بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بیٹا اپنے باپ کو نگاہ محبت سے دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر دیدار کرنے پر اسے ایک مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ایک دن میں بیٹا اپنے باپ کو 360 مرتبہ دیکھے، پھر فرمایا اگر 360 مرتبہ بھی محبت سے دیکھے گا اللہ پاک 360 مقبول حج اور 360 مقبول عمر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہماری حاجی سلیم صاحب ہیں، آج عمرے سے واپس آئے ہیں. آج ماشاءاللہ وہ اپنے ساتھ تبرک بھی لائے ہیں. آپ ان سے پوچھیں عمرہ کرنا کتنا مشکل ہے، بزرگی میں، پھر گرمی کے موسم میں، پھر پیسہ دینا، پھر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جانا، پھر مکہ میں جانا، مدینہ طیبہ میں قیام کرنا، پھر گارنٹی بھی نہیں ہے کہ میرا عمرہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں. حضور نے غریبوں کے لیے آسان عمل بتا دیا، فرمایا گھر بیٹھ جاؤ، اپنے والدین کا دیدار کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں حج کا ثواب عطا فرمانا رب العالمین کا. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں باپ کی قسم کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قسموں سے پاک ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ قسم اٹھائے. اللہ پاک فرماتا ہے نہ میں آسمان کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ میں زمین کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ مشرق کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ مغرب کی قسم اٹھاتا ہوں. اے حبیب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اے اللہ شہر مکہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ عرشوں کا رب ہو کے تو قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی اس لیے قسم اٹھاتا ہوں آمنہ کا لال
اللہ پاک فرماتا ہے ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہے۔ گویا اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب میں باپ کی بھی قسم اٹھائی اور اس باپ کی اولاد کی بھی قسم اٹھائی۔ ماہ مبارک ماہ شوال المعظم ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے باپ کی عظمت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن ہم نے ختم نبوت پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ اس جمعہ المبارک میں ہم باپ کے مقام، باپ کے مرتبے کا ذکر کریں گے۔ ایک بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، اللہ پاک نے بالخصوص مسلمانوں کو لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، اور جس کا ہم تا قیامت شکر ادا کریں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اس دنیا میں انگریز بھی ہیں، اس دنیا میں ہندو بھی ہیں، اس دنیا میں غیر مسلم بھی ہیں۔ یہ رب کی شان ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، یہ اس رب کا سب سے بڑا کرم ہے، اس نے کسی اور کا نہیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ آپ اور میں قیامت تک شکر ادا کریں، خدا جانتا ہے ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو اس کے بعد ایک اور بڑی نعمت سے نوازا ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جس سے لوگ قدر نہیں کرتے۔ وہ نعمت ہے والدین کی، وہ نعمت ہے ماں باپ کی۔ یہ قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، آج وہ والدین کے سائے سے محروم ہے، ماں کی شفقت سے محروم ہے، ماں کی ممتا سے محروم ہے، باپ کے پیار سے محروم ہے۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اور والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ میں اور آپ مل کے اپنے والدین کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف بھی کریں، اگرچہ ہم حج بھی ادا کریں، ہم ان کو عمرہ بھی کروائیں، کوئی بیٹا کوئی بیٹی قیامت تک اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق الولد علی ولدہ، آقا مجھے بتائیں میں بیٹا ہوں، بیٹے کا باپ کے اوپر ماں کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنت کا وہما نار کا، تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں، تیرے والدین تیری دوزخ بھی ہیں۔ عرض کی آقا مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میرے والدین میری جنت بھی ہیں، میرے والدین میری دوزخ بھی ہیں، کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر تو ان کی اطاعت نہیں کرے گا، ان کی فرما برداری نہیں کرے گا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا، خدا تیرے لیے دوزخ کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تو اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، پھر خدا تیری دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، خدا تیری آخرت کو بھی جنت بنا دے گا۔ ایک اور صحابی رسول ہے، عرض کی آقا مجھے کوئی آسان سا عمل بتا دے جس سے میری عمر میں بھی اضافہ ہو جائے اور میرے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے۔ آج کے دور میں کوئی حکیم یا کوئی طبیب یا کوئی ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ دینا آپ نے یہ جڑی بوٹی استعمال کرنی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، آپ نے یہ چیزیں کھانی ہے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، آپ یہ چیز استعمال کرو 70 سال تک بھی جوان نظر آؤ گے۔ ہم حکیم کی بات مان لیتے ہیں کہ کوئی بابا کوئی عامل تعویذ والا ہمیں کہہ دینا کہ میرا تعویذ پہن لو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، یہ آیت پڑھ لو تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ہم اس بابا جی کی بات بھی مان لیتے ہیں۔ اور نبی کا فرمان سنو، صحابی نے عرض کی آقا ایسا عمل بتلا دے عمر بھی بڑھ جائے میرا رزق بھی بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ گھر جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اور جو بیٹا قیامت تک اپنے والدین کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، خدا اس کا رزق بھی بڑھا دے گا۔
کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں صحت والی عزت والی عمر خضریہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تے مرتبہ عطا فرمائے۔ موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ ہے میں جو بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، جو بھی آپ کے سامنے خطاب لے کے آتا ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو موسم کے حساب سے، مہینے کے حساب سے، یا وقت کو دیکھ کے اس کے حساب سے ہم اپنے جمعے کا خطاب تیار کرتے ہیں۔ اس بات کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک خطیب اٹھا، اس نے ماں کی شان بیان کی، اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے ماں کی شان بیان کی، اس کو دیکھا دیکھی تیسرے نے ماں کی شان بیان کی۔ خطیبوں نے بس کی اسٹیج سیکرٹریوں نے اسپیکر پکڑا، ایک نے ماں کی عظمت بیان کی، دوسرے نے بھی ماں کی عظمت بیان کی، تیسرے نے بھی ماں کی عظمت بیان کی۔ اب یہ بس ہوئے، اس کے بعد جناب نادخانوں نے مائک پکڑ لیا، ایک نے شان پڑھی میری ماں پیاری ماں، دوسرے نے دیکھ کے کہا میری ماں پیاری ماں، یعنی لگاتار ماں کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا تھا، ہوتا رہے گا، اور ماں ماں ہو رہی ہے لیکن باپ کی عظمت کا ذکر کوئی نہیں کر رہا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج اگر بیٹے نے گاڑی خریدی ہے تو گاڑی پہ لکھ دیا میری ماں کی دعا، ایک موٹر سائیکل خریدا اس کے اوپر لکھ دیا میری ماں کی دعا، ایک بلڈنگ بنائی تو لکھ دیا میری ماں کی دعا، دیکھا دیکھی اسے سب نے کاپی کیا، سب نے کہا ماں کی دعا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، آپ کی ماں آپ کو دعا دیتی ہے، کیا آپ کا باپ آپ کو بد دعا دیتا ہے؟ باپ کی عظمت کا ذکر ہی نہیں کر رہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا، آج مسلمانوں میں چھوٹے سے لے کر بڑے بچے تک یہ بات مشہور ہے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ کو باپ بیٹا سمجھ نہیں رہا، باپ کی کوئی عزت نہیں، باپ کا کوئی احترام نہیں، باپ کا جناب کوئی ادب ہی نہیں۔ وہ سمجھتے اسلام میں صرف ماں کا مقام ہے، ماں کی عظمت ہے، باپ کو معاذ کوئی چیز ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں نے اس پہ جب تحقیق کی وہ 3 غلط فہمیاں میرے سامنے آئی، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو اور کوئی بندہ غور سے اس کو سنے، اللہ 60 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہماری غلط فہمی کیا ہوئی؟ وہ حدیثیں اور وہ یتیم العلم یتیم الفکر لوگ جنہوں نے آدھی آدھی حدیثیں امت تک پہنچائی، ان حدیثوں نے ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ مثال ہے، کہا الجنت تحت اقدام امہا، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ بچے نے سمجھا ہے کہ جنت تو میری ماں کے پاس ہے، ماں مجھ سے راضی ہے، باپ ناراض ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ چلو میں مان لیتا ہوں ماں کے قدمے تلے جنت ہے، اس ماں کی جنت کہاں ہے؟ اس کی جنت بھی تو کسی کے پاس ہے۔ چلو ماں کے قدموں تلے وہ بھی صرف اولاد کی جنت ہے، ہر بندے کی جنت نہیں، جو اس کے پیٹ سے جنہوں نے جنم لیا اس اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اس ماں کی جنت کس کے پاس ہے؟ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر خامد ایسا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بیوی ایسی ہو وہ اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کو راضی رکھے، جو بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھے گی خدا اسے جنت دے گا، اور بچے ماں کو راضی رکھیں گے میں رب اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ بیوی کی جنت ہے شوہر کی رضامندی میں، اور شوہر ان بچوں کا باپ بنتا ہے، جس باپ سے وہ ناطہ توڑی بیٹھے ہیں، جس باپ سے وہ رشتہ توڑی بیٹھے ہیں۔
بھئی تیری جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن تیری ماں کی جنت تیرا باپ ہے۔ پھر خامد کیسا ہو یہ بھی ابھی اللہ سمجھے، یہ نہیں ہے کہ جیسا مرضی خامد ہو تو بیوی کو جنت مل جائے گی، نہیں، لا طاعت مخلوق فی طاعت المعصیہ، فرمایا خامد کی فرما برداری عورت تک تب لازم ہے جب تک وہ قرآن حدیث اور شریعت کی بات کرے گا۔ اگر خامد بیوی کو غیر شرعی کام کہے، گناہ کروائے، غیر شرعی کام کروائے، بیوی اس کی فرما برداری نہیں کرے گی، کیونکہ خامد سے بڑھ چڑھ کے رب کے رسول کی فرما برداری ہے۔ یعنی خامد ایسا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے، اور بیوی ایسی ہو وہ اپنے خامد کے پیچھے چلے، اولاد ایسی ہو وہ اپنی ماں کے پیچھے چلے۔ فرمایا شوہر بھی جنتی ہے، ایسی بیوی بھی جنتی ہے، ایسی ماں بھی جنتی ہے، ماں کی ساری اولاد بھی جنتی ہے۔ پھر جنتیں 8 ہے، یہ جو کہا جاتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کون سی جنت ہے؟ جنتیں 8 ہیں۔ نبی پاک سے پوچھا کہ آقا کون سی جنت مانگے؟ آپ نے فرمایا جب بھی تم نے خدا سے مانگنی ہے جنت الفردوس مانگنی۔ آقا کیوں؟ آپ نے فرمایا جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کا نام جنت الفردوس ہوگا۔ اور کیوں مانگنی ہے جنت الفردوس؟ آپ نے فرمایا 8 جنتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن زہرا کا بابا جنت الفردوس میں ہوگا، اس لیے تم خدا سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت کہتی اے اللہ مجھ سے یہ تجھ سے مجھ کو مانگ رہا ہے، اس کو عطا فرما دے، اس کی دعا قبول فرما لے۔ اور 3 مرتبہ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے پناہ دے دے، تو جہنم کہتی میرے مالک جب یہ میرے پاس نہیں آنا چاہتا اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے۔ پھر 8 جنتیں ہیں تو 8 جنتوں کے دروازے بھی ہیں۔ آپ نے کئی حدیثوں میں پڑھا ہوگا، تفسیروں میں پڑھا ہوگا، ایک بندہ جنت کے دروازے کے قریب گیا، ایک بندہ جنت کے قریب ہوا، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ بھئی 8 جنتیں ہیں، 8 جنتوں کے 8 دروازے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، نبی نے فرمایا الابو اوسط الابواب الجنہ، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے، دروازے کو کھولا جائے گا تو جنت ملے گی، اور اسی کو ملے گی جس سے ماں بھی راضی ہوگی تو باپ بھی راضی ہوگا۔ ماں کو راضی کرو گے تو جنت ہے، باپ کو راضی کرو گے خدا تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ ابو دردہ کے پاس ایک بندہ سوال کرنے آیا، اس نے کہا حضرت میرے باپ نے اپنی رضامندی سے اپنے رشتہ داروں میں ایک لڑکی سے میرا نکاح کیا، لڑکی حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آج میری شادی کو کچھ ماہ ہوئے لیکن لڑکی کے اندر کچھ عادتیں اچھی نہیں، اب میرا باپ کہتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دو، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، تیری مرضی تو اپنے باپ کو راضی رکھ، تیری مرضی تو اپنے باپ کو ناراض کر۔ یہی مسئلہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہیں حضرت عمر نے کہا بیٹا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول حضرت عمر نے میری شادی کروائی، اب وہ کہتا ہے کہ میری بہو کو طلاق دو، آقا میں طلاق دوں کہ نہ دو؟ آپ نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، لہذا اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ تیسرا مسئلہ اس کا میں آخر میں حل بھی بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے،
آپ جنگلوں میں رہے، جوان ہو گئے، عربی زبان سیکھی، اسی قبیلے میں ایک لڑکی سے آپ نے نکاح کیا، کئی سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ نے قافلے والوں سے پوچھا یہاں اسماعیل نامی ایک جوان ہے، انہوں نے کہا سامنے اس کی جھونپڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، آپ نے دیکھا ایک لڑکی آئی، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا تیرا خاوند کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی خاوند میرا جو ہے نا وہ شکار کے لیے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا بابا کیا بتاؤں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تھوڑا ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تیرا خاوند شام کو لوٹے اسے میرا سلام دے دینا، اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا چوکھٹ کمزور ہے، چوکھٹ کو تبدیل کرو۔ شام کا ٹائم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، ابھی بیوی سے گفتگو نہیں ہوئی، جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا دروازے میں رک گئے۔ آپ نے بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی آیا؟ کیسے پتا چلا؟ علماء کہتے ہیں ایک نبی نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ فرمایا گھر میں کوئی آیا تھا؟ ہاں ایک بزرگ تھا، امامہ شریف پہنا ہوا تھا، سفید اس کی داڑھی تھی، کیا بات ہوئی ہے؟ فرمایا وہ کہہ رہا تھا چوکھٹ کمزور ہے، چوکھٹ تبدیل کرو۔ آپ نے فرمایا وہ میرا باپ ابراہیم تھا، چوکھٹ سے مراد تیری ذات ہے، آج کے بعد میں تمہیں 3 طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں۔ آپ نے بیوی کو چھوڑ دیا، ایک اور لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ کئی سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، قبیلے والوں سے پوچھا یہاں اسماعیل نامی جوان رہتا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ سامنے اس کی جھونپڑی ہے۔ آپ گئے، دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹی کیسی ہو؟ فرمایا الحمدللہ۔ آپ کا شوہر کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا بابا پہلے اندر تو آ جائیں۔ آپ کو اندر لے گئی، اپنے پانی نکالا، پانی کے ساتھ اس نے سر انور کے دھویا، آپ کو کھانے کے لیے چیزیں دی۔ فرمایا بیٹی تیرا شوہر کہاں پہ ہے؟ فرمایا بابا وہ شکار کے لیے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا میں ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں، جب وہ مجھے دیتا ہے تب بھی میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، جب وہ نہیں دیتا تب بھی میں شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا شام کو شوہر آئے نا اسے میرے سلام کا جواب دینا اور کہنا چوکھٹ مضبوط ہے، چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا۔ شام کا ٹائم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، آپ دروازے پہ رک گئے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک بزرگ تھا۔ فرمایا کیا پیغام دیا ہے؟ کہا ہے کہ چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا باپ تھا، چوکھٹ سے مراد تیری ذات ہے، آج کے بعد میں ساری زندگی تیرے ساتھ گزارا کروں گا۔ علماء کہتے ہیں اگر باپ عالم ہو، اگر باپ فاضل ہو، اگر باپ متقی ہو، وہ طلاق کے مسائل جانتا ہو، شریعت کے مسائل جانتا ہو، اور بہو کے اندر عیب ہو، بہو غیر شرعی کام کر رہی ہو اور سسر کہہ دے، یعنی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے طلاق دے، بیٹا اپنے والدین کی فرما برداری کرے گا، وگرنہ باپ کی بات مان کے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ وہ ابراہیم تھے، یہ اسماعیل پیغمبر تھے، ادھر حضرت عمر تھے اور ادھر ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ ہر بیٹا نہیں دے گا۔ اگلی بات آپ نے فرمایا بیٹا باہر سے آئے، گھر میں ماں بھی ہے، گھر میں باپ بھی ہے، اور کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے والدین خوش ہو جائے۔ فرمایا اگر کوئی ایسی بات کہے گا اللہ جہاد میں لڑنے کا ثواب فرمائے گا۔ تو سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم نے یہ حدیث رکھ لی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، میری ماں سب کچھ ہے، نہیں، ماں کی جنت تجھے تب ملے گی جب باپ تجھ سے راضی ہوگا، جس سے ماں راضی ہو اور جس سے باپ راضی ہو اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے، خدا اس کی آخرت کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ دوسری غلط فہمی جس سے باپ ہمیشہ جو ہے نا نشانے پہ آ جاتا ہے، ساری زندگی باپ کماتا ہے،
خون پسینے کی محنت کرتا ہے. عید آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی کچھ باپ ایسے ہیں اس کڑی دھوپ میں, رمضان میں, روزے کی حالت میں محنت کرتے رہے, مشقت کرتے رہے تاکہ میری اولاد کو سکھ ملے. جب وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے, جوانی کو پہنچ جاتا ہے, جب وہ کمانے کے لائق ہو جاتا ہے, باپ اسے کہتا ہے اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ دے. بس اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں مال میرا ہے, جائیداد میری ہے, دولت میری ہے, میرے باپ کا حصہ کہاں سے آیا؟ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے مجھے پالا کیسے ہے, اس نے مجھے جوان کیسے کیا ہے, کیسے سردی گرمی سے مجھے بچایا ہے. اور اسی طرح کا کیس اللہ کے نبی کے زمانے میں آ چکا ہے. ایک جوان بیٹا میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں گیا, عرض کی آقا باپ کی شکایت لے کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا کون سی شکایت ہے؟ آقا میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا اس کا باپ کون ہے؟ آقا وہ بھی صحابی رسول ہے, آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے. آپ نے فرمایا بلاؤ نا ذرا اس بزرگ صحابی کو. چاند صحابہ کرام گئے, آپ نے فرمایا صحابی تجھے اللہ کے نبی اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. اس نے کہا خیریت تو ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے نے تیرے بارے میں اللہ کے نبی کو شکایت کی ہے. صحابی گھبرا گیا. اس نے کہا کون سی شکایت کی ہے؟ اس نے کہا اس نے شکایت کی ہے میرا باپ مجھ سے مال کا مطالبہ کرتا ہے. بوڑھا باپ تھا, اس کی آنکھ میں آنسو ہو گئے. یہ اس دور میں ایک کیس تھا, آج عدالتوں میں ہزاروں کیس لگے ہوئے ہیں, ہزاروں فتوے لوگ لکھے جاتے ہیں. باپ اور بیٹے کے جھگڑے ہو رہے, گھر سے جھگڑے ختم ہی نہیں ہو رہے. وہ وجہ کیا ہے؟ مال ہے. تمہارا مال بھی فتنہ ہے, تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. میرے نبی نے اسے بلایا, راستے میں اس بزرگ نے, اس باپ نے کچھ اشعار پڑھے. اب وہ اشعار پڑھتا ہوا نبی کے دربار میں آ رہا تھا. باپ بعد میں پہنچا, جبریل امین پہلے آ گیا. فرمایا رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے اے حبیب ابھی فیصلہ نہ کرنا, پہلے اس بوڑھے باپ کی داستان کو سننا. آسمانوں سے رب نے فرشتے کو بھیج دیا ہے. آپ نے اس بوڑھے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا. آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تیرا بیٹا شکایت لے کر آیا. بوڑھا باپ نبی کے سامنے رو پڑا. عرض کی اللہ کے رسول مجھے وہ رات بھی یاد ہے, ایک رات اس نے چیخ ماری تھی, پوری رات نہ میں سویا تھا نہ اس کی ماں سوئی تھی. مجھے وہ رات بھی یاد ہے, ایک رات اس کے پیٹ میں درد ہوا تھا. کوئی مدینہ طیبہ کا طبیب نہیں چھوڑا, کوئی حکیم نہیں چھوڑا, ہر ڈاکٹر کے پاس میں دیش کی ماں سردیوں کی راتوں میں دوڑتے رہے. مجھے وہ رات بھی یاد ہے. اللہ کے رسول ایک بندے کا کھانا موجود تھا, ہم نے اپنے بیٹوں کو لقمے توڑ توڑ کے کھلائے. میں بھی ساری رات بھوکا سویا رہا, اس کی ماں بھی ساری رات بھوکی سوئی رہی. آقا مجھے وہ رات بھی یاد ہے, اس کی ماں نے کہا تھا میرے بچے کو سردی لگتی ہے. میں نے 24 گھنٹے کام کیا, 24 گھنٹے مزدوری کی تاکہ اپنی اولاد کو سردی سے بچا سکوں. گرمیوں میں نے ہارڈ کام کیا تاکہ اپنی اولاد کو گرمی سے بچا سکوں. میں نے دنیا کی ہر خواہش اس کی پوری کی. یہ دن بدن جوان ہوتا رہا, میں دن بدن بوڑھا ہوتا رہا. دن بدن اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی رہی, میری دن بدن ہڈیاں کمزور ہوتی رہی. آقا میری کمر جھکتی گئی, اس کی کمر سیدھی ہوتی رہی. جب یہ جوان ہوتا رہا اس کا لہجہ ہی بدل گیا, اس کا کردار ہی بدل گیا, اس کی گفتگو کا انداز ہی بدل گیا. لیکن ایک باپ ہوں میں نے برداشت کیا. آج جب یہ جوانی کی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھا, آج پہلی دفعہ اس نے مال کمایا. اب اس بوڑھے باپ میں اتنی ہمت نہیں یہ مزدوری کرے, اس میں اتنی جان نہیں کہ یہ روٹی کما کے لائے. آج اس کی پہلی کمائی تھی, میں نے تھوڑا سا حصہ مانگا, آپ کے دربار میں شکایت لے کر آیا. خدا جانتے جب اس بوڑھے باپ نے, یہ ہر باپ کی ہسٹری ہے, یہ جتنے جوان بیٹھے ہو وہ باپ کو نرالا نہیں تھا, وہ آسمان سے نہیں آیا تھا.
ہر گلی میں ہر دوسرے گھر میں یہ باپ کی یہ کہانی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اتنا روئے, آپ کے آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی. آپ نے فرمایا اذهب, اے جوان اٹھ, چلا جا, انت مالک لابیک, تیرا مال بھی سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے, تو بھی اپنے باپ کا ہے. مت سوچ, یہ یاد رکھنا, آج اگر تو والدین کے ساتھ جو سلوک کرے نوکر سمجھ, ان کے اوپر تو شک کر, انہیں تو اپنا جناب خادم سمجھ, جو سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرے گا وہی سلوک تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. ایک بیٹا اپنے باپ کو دریا میں پھینکنے جا رہا تھا. باپ نے کہا بیٹا, مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, مجھ سے آخری خواہش نہیں پوچھے گا. اس نے کہا بابا بتاؤ. فرمایا مجھے اس کنارے پھینکنا, اس کنارے نہ پھینکنا. اس نے کہا ابا وہ کیوں؟ فرمایا اس کنارے میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. یہ ہماری دوسری, پہلی وہ حدیث ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہم نے یاد کر لی. دوسری غلط فہمی, جب 4 پیسے کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں, 4 چھلکے ہماری جیب میں آ جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو چودھری سمجھ لیتے ہیں, ہم ملک سمجھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے والدین تو معاذ اللہ ہمارے محتاج ہو گئے. تیسری اور سب سے بڑی غلط فہمی وہ یہ ہے کہ باپ کا لہجہ بنسبت ماں کے ذرا سخت ہوتا ہے, اس کا انداز سخت ہوتا ہے, اس کی گفتگو سخت ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, میرا انداز ذرا سخت ہے, میرا لہجہ سخت ہے, کیا معاذ اللہ میں آپ کا دشمن ہوں؟ ایک ڈاکٹر ہے وہ آپ کو آپریٹ کرتا ہے, پورا جسم چیر کے رکھ دیتا ہے, آپ کا دشمن نہیں, آپ کی مرض کا دشمن ہے. حکیم کے پاس جو سب سے کڑوی دوائی دیتا ہے, آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کی مرض کا دشمن ہے. اسی طرح باپ اولاد کا دشمن نہیں ہوتا, اس کے جو لہجے ہوتے ہیں, اس کا سخت جو انداز ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے میرا بیٹا اس دنیا میں معاشرے میں ایک اچھا انسان بنے, اس کا ایک اچھا نام ہو, اس لیے اس کا انداز سخت ہوتا ہے. ہم سمجھتے تھے باپ تو ہے ہی ایسا, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, نبی کے دربار میں باپ بیٹا ہے نا, حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی, جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه شیخ, ایک لڑکا میرے نبی کے دربار میں آیا, ساتھ اس کے ایک بوڑھا آدمی تھا, آنے میں تمیز نہیں تھی, باپ اور بیٹا برابر چل رہے تھے. آپ نے فرمایا من ھذا, یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ قال لی ابی, آقا یہ میرا باپ ہے. آپ نے فرمایا یہ ابو ہے تیرا؟ جی آقا میرا ابو ہے. آپ نے فرمایا بیٹا 4 باتیں تمہیں میں بتاتا ہوں, ایک تم نے سن کے جانی ہے, آج جو جمعہ پڑھنے آئے ہو, جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ عمل کریں گے, نہیں تو اپنی اولاد کو کم سے کم بتانا. آپ نے کیا بتایا؟ فرمایا ولا تمشی امامہ, کبھی بھی اپنے باپ کے آگے مت چلنا, سیدھا کھڑے ہو جانا, باپ کو آنکھیں دکھانا, باپ کو دھوریاں ڈالنا, باپ کے رشتہ داروں سے نہ بولنا, باپ کے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دینا بڑی دور کی بات ہے. فرمایا لا تمشی امامہ, فرمایا اس کا بیٹا ہے اپنے باپ کے آگے نہ چلنا. آقا دوسرا آپ نے فرمایا ولا تجلس قبلہ, اپنے باپ سے پہلے کبھی نہ بیٹھنا, جب تک باپ کھڑا رہے گا تو کھڑا رہنا. آقا تیسرا آپ نے فرمایا لا تدعو باسمہ, کبھی زندگی میں اپنے باپ کا نام لے کے مت پکارنا. کیوں؟ فرمایا بیٹا اپنے باپ کا نام لے کے پکارے, اللہ پاک اولاد کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. خالی نام لے کے پکارنے والا, آج جو تو کہتا نا مہنگائی ہے پوری نہیں ہوتی, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے تو والدین کا فرما بردار ہے. تو والدین کا منظر دیکھتے رہیے, اللہ رزق کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے, اللہ کرم ہی کرم فرما دے گا. آقا چوتھی چیز جو قابل غور ہے, یہ جتنے بھی جوان ہیں یہ غور کریں گے, آپ نے فرمایا لا تستتب, اپنے والدین کو کبھی گالی نہ دینا. صحابی نے اس ٹائم مسئلہ پوچھا, آقا کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ حالانکہ 2023 میں اٹھائے ہزاروں بچوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والدین کو قتل کیا ہے. اور
اس ٹائم سوال ہو رہا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، اس کا بیٹا اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اس لیے کمرس لکھنے سے پہلے، کسی کو غلط بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو، اس کی ماں کو میں گالی دوں گا، اس کے باپ کو گالی دوں گا، وہ گالی پلٹ کے میرے مرحوم والدین کی طرف آئے گی۔ یعنی ڈائریکٹ نہیں دے گا، اس ٹائم یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اور آج 2023 میں ہم دیکھ رہے ہیں، میں اپنے محلے کی بات کرتا ہوں، میری جہاں پہ گلی ختم ہوتی ہے، رات تقریباً 1:45 کا ٹائم تھا، 7 فائر کی آواز آئی، ہم گلی میں گئے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا فلاں کا جو بیٹا ہے اس نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر 7 فائر مارے ہیں۔ اور خدا جانتا ہے جب اس بوڑھے باپ نے کلمہ پڑھا، پوری گلی میں آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ٹائم یہ تصور بھی نہیں تھا ڈائریکٹ گالی دینا، کھڑا ہو جانا، بدتمیزی کرنا، نہ نہ نہ۔ اور میں کسی کے والدین کو گالی دے گا، وہ گالی اس کے والدین کو آ کے پڑے گی۔ امام نبہانی لکھتے، بڑی زبردست بات ہے، استاد صاحب پڑھا رہے تھے، آگے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، رات کو طالب علم سوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا استاد جی کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، تے داڑھی کے ہر بال سے ایسے نور پھوٹ رہا ہے جیسے آسمان سے سورج طلوع ہو گیا ہو، نور ہی نور ہے۔ طالب علم صبح اٹھائے، اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے کہا رات کو نا میں نے بڑا زبردست خواب دیکھا ہے، استاد جی کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور داڑھی کے اندر ہیرے موتی تھے، داڑھی میں چمک ہی چمک دی۔ اس نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا۔ کلاس میں جتنے بچے تھے، اتفاق ایسا ہوا ہر بچے نے ایک ہی رات میں ایک ہی خواب دیکھا اور لگاتار 3-4 دن یہ خواب آتا رہا۔ ایک طالب علم نے جرأت کی، وہ استاد کے پاس گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی 17 دن سے لگاتار ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، آپ کی داڑھی سے ہمیں ہیرے جواہرات چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، داڑھی آپ کی منور نظر آتی ہے، عمل کیا ہے؟ اور میں جاؤ بیٹا اپنا کام کرو، پڑھو۔ طالب علم چلے گئے۔ پھر اگلے دن طالب علم میں جرأت کی یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سارے مدرسے والوں کو بلاؤ۔ سارے مدرسے کے طالب علم جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج سے 17 دن پہلے کی یہ بات ہے، روز میں رات کو اپنے باپ کی ٹانگیں دباتا ہوں، اپنے باپ کے ہاتھ دباتا ہوں، اپنے باپ کا سر دباتا ہوں، جب تک میرا باپ سوتا نہیں ہے میں سوتا نہیں ہوں۔ لیکن 17 دن پہلے میں اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پاؤں میں تلووں میں ریت کے ذرے تھے، میں نے جب ہاتھ اٹھایا دل میں خیال آیا کہ کچھ ذرے عام ہیں، ان ذروں کی نسبت میرے باپ کے تلوں کے ساتھ ہے، اس ذروں کی نسبت میرے باپ کے پاؤں کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے میں نے داڑھی آگے کی، میں نے اپنی داڑھی کے بالوں کے ساتھ اپنے باپ کے ان ذروں کو صاف کیا، فرمایا ذروں کو صاف کیا جن کو تم ریت کے ذرے سمجھ رہے تھے، حقیقت میں یہ باپ کی خدمت کا مجھے صلہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک بات ہے، شعب الایمان کے اندر ہے، 4 اللہ پاک نے اسے بیٹے عطا فرمائے، چاروں کو پالا پوسا بڑا کیے، جوان ہو گئے۔ آج بوڑھا باپ بستر پہ آیا، 3 بڑے بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایک نے کہا تو سنبھال میرا کام ہے، دوسرے نے کہا تو سنبھال میری نوکری ہے۔ اور خاک میں جائیں گی یہ نوکریاں، بھاگ میں جائیں گی یہ نوکریاں۔ باپ تیرا بستر پہ پڑا ہے تو دوسروں کی نوکریاں کر رہے، تو گھر بیٹھ اپنے باپ کی خدمت کر، خدا تیرے اوپر کرم فرما دے گا۔ یہی تو موقع ہے۔ 3 بیٹوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، فرمایا ہم باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہم بڑے مشغول ہیں۔ چوتھا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ باپ کی خدمت میں مشغول ہوا، 3 بڑے بھائیوں نے جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ فرمایا باپ کو کون رکھے گا؟ انہوں نے کہا باپ نہیں رکھیں گے، جائیداد ہمیں دے دو۔ وہ کسی نے شعر لکھا تھا نا
کسی کو حصے میں جائیداد ملی اور کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں دکانوں کے لیے لڑ رہے ہیں، جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں، پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں دور کی بات نہیں کر رہا، اسی آپ کی مسجد میں کئی دفعہ لڑائی ہوئی ہے، جنازوں میں لڑائی ہوئی ہے، باپ کو دفن بعد میں کیا گیا ہے، انہوں نے کہا جنازے میں فیصلہ کرو گھر کس کو ملے گا کہ دکان کس کو ملے گی۔ ان نوبتے آنے سے پہلے اپنی اولاد کو جمعے میں لے کے آؤ، یہ آج وقت ہے۔ آپ آج استغفر اللہ کہہ رہے ہو، اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کو دیکھنا پڑا اور کمر ٹوٹ جائے گی، جیتے جیتے مر جاؤ گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، میں ہزاروں بار کہہ چکا ہوں، آپ جمعے میں آپ کا بیٹا کہاں پہ ہے؟ آپ یہاں پہ ہیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہاں تک لے کے آنا آپ کا کام ہے، آگے حدیث بیان کرنا ہمارا کام ہے، کرم فرمانا میرے رب کا کام ہے۔ یہاں تک آپ لے تو آئیں، ایک دفعہ کوشش تو کریں، ورنہ یہ دن آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 بچے وراثت لے گئے، دولت لے گئے، باپ کی جمع پونجی لے گئے، پیچھے ایک چھوٹا بچہ بنا، وہ بوڑھا باپ لے کے اپنے گھر میں چلا گیا۔ بیوی کو کہا یہ خدمت کا موقع ہے، تو نے دن کو خدمت کرنی ہے، رات کو کھڑے ہو کے میں خدمت کروں گا۔ تو پورا دن اس کی جناب بیوی خدمت میں مصروف ہے، رات کو بیٹا مزدوری کر کے آتا، پوری رات اپنے والدین کی خدمت کرتا، تو بوڑھا باپ دعا کا ہاتھ اٹھاتا، کیا کہتا؟ اے اللہ، اے میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے اور بڑا خدمت گزار ہے، میرے مالک اسے اتنا رزق عطا فرما، 7 نسلیں بھی اس کی رزق عطا ہوئی۔ نبی کا فرمان ہے، فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ تم مجھے کہتا ہے دعا مانگ مولوی صاحب، اور میں کیا کروں گا؟ تو پیروں کے پاس جاتا ہے، پیر جی دعا کرو، تو درباروں پہ جاتا ہے، بابا جی دعا کریں۔ آج میں تجھے بتاؤں، اور دعا کا جو مرکز ہے، جو مستجاب الدعوات ہے، وہ تیرے گھر میں بیٹھا ہے۔ نبی نے فرمایا مسافر دعا کرے دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم دعا کرے دعا رد نہیں ہوتی۔ فرمایا والدین اگر دل سے دعا مانگے اولاد کے لیے، خدا وہ دعا بھی رد نہیں فرماتا۔ بوڑھے باپ نے دعا دے دی، ایک دن اچانک باپ کا وصال ہو گیا، اسی چھوٹے بچے نے غسل دیا، کفن دیا، شریعت کے مطابق اپنے باپ کو دفن کیا۔ 3 بچوں نے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی، تدفین تک بھی نہیں آئے، آخری چہرہ دیکھنے بھی نہیں آئے۔ سمجھے اسی دن گیا مزدوری کے لیے، ایک رات کو سویا، خواب میں ایک بزرگ نے کہا اللہ نے تیرے لیے اتنے درم رکھے ہیں، جا اٹھا لے۔ اس نے کہا برکت ہے، اس نے کہا نہیں۔ اگلے روز سویا، خواب آیا اللہ نے تیرے لیے اتنے درم رکھے ہیں، کہا برکت ہے، اس نے کہا نہیں، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ اگلے دن پھر خواب آیا اللہ نے تیرے لیے 1 درم رکھا ہے، فرمایا برکت ہے، فرمایا انشاءاللہ باپ کی دعا سے برکت ہے۔ جوان کیا وہ کہتا میں نے 1 درہم لیا، باپ پہ سب پیسہ لٹا دیا تھا، واپسی سے سوچا ایک مچھلیاں خرید لو، مارکیٹ سے میں نے 2 مچھلیاں خریدی، شعب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میری بیوی نے جب کاٹی اندر سے 2 قیمتی موتی نکل آئے، جوہری کے پاس گیا، جوہری نے کہا پوری مارکیٹ لے لے، پوری مارکیٹ بھی بک جائے، اس موتی کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، وقت کا بادشاہ اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ کہتے جب میں بادشاہ کے پاس گیا، میں نے 1 موتی پیش کیا، 30 خچر سونے کے، 30 خچر مجھے چاندی کے دیے۔ جب میں دنیا کا امیر بن گیا، لوگوں نے کہا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، میں نے باپ کی خدمت کی ہے، میرے باپ نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے۔ یہ وقت ہے، ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے کرو دل سے خدمت، اللہ پاک کرم فرما دے۔